بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف یاد کرے گا یا پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا ابتدائی دور تھا تو قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات اور ثبوت مانگنے لگے۔ قریش کے لوگوں نے مدینہ جا کر یہودی علماء سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ یہودی علماء نے انہیں ہدایت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرو۔ ان جوانوں کے بارے میں بتاؤ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کہف میں چلے گئے تھے۔ نمبر 2، اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ نمبر 3، روح کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس کے بعد 15 دن وحی نہیں آئی، جس پر قریش نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ 15 دن بعد حضرت جبریل علیہ السلام وحی لائے اور سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں تینوں سوالات کے جواب دیے گئے اور بغیر انشاءاللہ کہے کوئی کام نہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ قرآن پاک کا راستہ ابتدائی آیات میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک سیدھی اور مکمل ہدایت ہے۔ یہ سورہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری یعنی کہ جنت اور شرک کرنے والوں کے لیے ڈر یعنی کہ عذاب پیش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے فکر، جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ دنیا کی دولت، چمک دمک اور زیبائش انسان کے لیے ایک آزمائش اور عارضی چیزیں ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ سناتی جاؤں۔ کچھ نوجوان ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑا اور پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ انہوں نے اللہ سے ہدایت اور رحم کی دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درست راہ مہیا کر۔ یہ واقعہ آج کے دور کے جوانوں کے لیے بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ایک بہترین مثال اور سبق ہے۔ سورہ کہف میں بنیادی طور پر انسان کو درپیش 4 بڑے فتنوں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 1، ایمان کا فتنہ، آزمائش، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ آ جاتا ہے۔ نمبر 2، مال و دولت اور تکبر کا فتنہ، اس میں 2 باغ والوں کا واقعہ آ جاتا ہے۔ نمبر 3، علم اور صبر کا فتنہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نمبر 4، طاقت اور حکومت کا فتنہ، اس میں ذوالقرنین کا بھی واقعہ موجود ہے۔ اب میں آپ کو سورہ کہف میں ان 4 اہم واقعات اور فتنے جو بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سورہ کہف میں بیان کردہ 4 واقعات کی تفصیلی اور واضح معلومات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں ایمان کی آزمائش کی گئی۔ یہ واقعہ کچھ ایسے با ایمان نوجوانوں کا ہے جو ایک ظالم اور بت پرست بادشاہ کی مملکت میں رہتے تھے۔ اس شہر میں بتوں کی پوجا کا حکم تھا اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اس بستی اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک پہاڑی کی غار کہف میں جا کر چھپ گئے اور اللہ سے رحم دلی اور ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی اور وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں۔ جب ان میں سے ایک نوجوان کھانا لینے شہر گیا تو پتہ چلا کہ پورا زمانہ ہی بدل چکا ہے، ظالم بادشاہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہاں کا حکمران اور قوم با ایمان ہو چکے ہیں۔
اس واقعے سے ہمیں سبق یوں ملتا ہے کہ ماحول چاہے کتنا ہی برائی اور فتنے سے بھرا ہوا ہو، اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ نمبر 2، دو باغوں والوں کا واقعہ۔ مال و دولت اور تکبر کی آزمائش کا ذکر ہے سورہ کہف کے اس واقعے میں دو شخصوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک بہت امیر تھا اور اسے اللہ نے انتہائی خوبصورت اور پھلدار باغ عطا کیے تھے۔ دوسرا شخص غریب لیکن پکا با ایمان تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر شخص کو اپنے پھلوں سے لادے باغوں، نہروں اور مال و دولت پر سخت غرور اور تکبر ہو گیا۔ اس نے اپنے غریب دوست سے کہا کہ میں مال اور افراد میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور تکبر میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی اسے قیامت کے آنے پر یقین تھا۔ اس کے با ایمان دوست نے اسے نیکی کی ہدایت دی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور غرور نہ کرو۔ انجام پھر کیا ہونا تھا؟ امیر شخص نے اپنے دوست کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ کی طرف سے اس کے باغوں پر عذاب آیا اور پورا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ وہ اپنے ضائع شدہ باغ کو دیکھ کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال اور دولت اور دنیاوی نعمت اللہ کا امتحان ہے۔ نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے سے سب کچھ انسان کھو بیٹھتا ہے۔ تیسرا واقعہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو انہوں نے فرمایا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ہمارا ایک بندہ حضرت خضر علیہ السلام، جس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اور یہ شرط رکھی کہ آپ میرے کسی کام پر سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں، اور آپ دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کے دوران عجیب واقعات پیش آئے۔ حضرت خضر نے غریبوں کی کشتی پر سوراخ کر دیا جنہوں نے انہیں مفت سواری بھی دی تھی۔ انہوں نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور ایک بستی کے لوگوں نے جب انہیں کھانا دینے سے انکار کیا تو حضرت خضر نے وہاں ایک گری ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دیا۔ اب اس کی حکمت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے پر حضرت خضر نے ان تینوں رازوں سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تمام کشتیوں کو چھین رہا تھا، جو کہ صحیح تھی۔ سوراخ کی وجہ سے وہ غریبوں کی کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد بچے کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے با ایمان والدین کے لیے سخت کفر اور سرکشی کا باعث بنتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک اولاد اور دینی تھی۔ اور تیسرے واقعے کے بارے میں بتایا کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ حاصل کریں۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کی حکمت بے شمار ہے۔ جو حالات بظاہر ہمارے لیے برے لگتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی بہتری اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا واقعہ جو کہ سورۃ کہف میں موجود ہے، سلطان ذوالقرنین کا واقعہ، جو کہ طاقت اور حکومت کی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم اور با اختیار با ایمان بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام اسباب اور زبردست طاقت عطا فرمائی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ سفر کے دوران وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو
کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین پر بہت فساد مچاتے ہیں، اور کہا کہ ہم آپ کو اجرت دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ دیوار کی تعمیر ہوئی۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، پس تم محنت سے میری مدد کرو۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کو پگھلا کر اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایک ایسی مضبوط اور اونچی دیوار بنا دی جسے یاجوج ماجوج نہ ہی پار کر سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ عاجزی ایسی تھی کہ اتنی بڑی کامیابی اور طاقت کے باوجود ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت، حکومت یا عہدہ دے تو اسے تکبر کرنے کی بجائے خدا کی مخلوق کی خدمت کریں، عدل اور عاجزی کے لیے استعمال کرنا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا جمعۃ المبارک میں سورۃ کہف پڑھنا بہت مقدس ہے، اور اس میں جو واقعات بتائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔